اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننے منے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم کلاس 4 سائنس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیا ٹاپک پڑھیں گے، تو آپ سب بچے اپنی بکس کو اوپن کر لیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے اینیملز، ان کی 5 بنیادی اسینشل یعنی ضروریات کو ڈسکس کیا تھا۔ آپ کو وہ یاد ہے کون کون سی ہیں؟ شاباش، وہ 5 اسینشل کون کون سی تھی؟ فوڈ، واٹر، ایئر، لائٹ اور شیلٹر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لیونگ تھنگس اور اینیملز میں اور نان لیونگ تھنگس میں کیا فرق ہے۔ دیکھو، آپ کے پاس اگر ایک ٹوائے کار ہو تو ٹوائے کار میں اور ایک جو کیٹ ہوتی ہے یا چوزا جو ہوتا ہے، ان دونوں میں اگر آپ دیکھو کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا ٹوائے کار کھانا کھاتی ہے؟ نہیں کھانا کھاتی نا۔ تو اس کا مطلب اسی طرح سے گاڑی جو کار ہے وہ خود بخود ہی حرکت کرتی ہے؟ خود ہی حرکت نہیں نا کرتی۔ آپ جیسے چوزے کو پکڑنے لگے ہو تو وہ بھاگ کے آگے چلا جاتا ہے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کار کو پکڑنے لگے ہو تو وہ بھاگ کے آگے آگے بھاگتی جا رہی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوائے کار ہے وہ کیا ہے؟ نان لیونگ، اس کے اندر جان موجود نہیں ہے۔ اور جو کیٹ ہوتی ہے یا جو چوزا ہوتا ہے چک، وہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، لیونگ تھنگ۔ اچھا، آپ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر ایک چیئر پہ بیٹھنے لگے ہو اور وہ چیئر جو سی نا بھاگ کے دور چلی جائے ہیں، میں نے تو نہیں آپ کو بیٹھنے دینا، ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو چیئر خود بخود ہی موو نہیں کرتی۔ پھر آپ دیکھو چیئر کوئی بڑی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی سی چیئر لے کر آئے اور آپ نے دیکھا ہو 1 سال کے بعد وہ بڑی ہو گئی ہے، 2 سال بعد اور بڑی ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو لیونگ تھنگ جو سی ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ کریکٹرسٹکس، خاص باتیں۔ اب وہ کریکٹرسٹکس جو سی ہیں اس بک چیپٹر کے اندر ہم 3 کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی کریکٹرسٹک اس میں کیا ہے؟ موومنٹ۔ موومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت دینا یا حرکت کرنا۔ تو لیونگ تھنگ جو سی ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں یا ہم ہوں، وہ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب وہ موو کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ موو کرو گے نا۔ یہ تھوڑی ہوگا آپ کو کہ پانی میرے منہ میں آ جاؤ تو پانی خود ہی چل کے آ رہا ہے کہ چلو جی میں احمد کے منہ میں جاؤں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرے گا؟ اٹھ کے جانا پڑے گا۔ جب آپ موو کرو گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ موومنٹ۔ تو ہمیں اپنی فوڈ کے لیے، واٹر کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہمیں بھی اور اینیملز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کو کوئی پکڑنے لگے، جیسے فرض کرو آپ بلی کو پکڑنے لگے ہو، ٹھیک ہے، یا چوزے کو پکڑنے لگے ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا نا، موو کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینیمل جو سے ہیں اپنے پریڈیٹر یعنی شکاری سے بچنے کے لیے موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مچھلی پانی کے اندر ہے، آپ اس کو پکڑنے لگے تو مچھلی ادھر ادھر تیر کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اینیمل جو سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ موو، یعنی ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اب اینیملز کی موومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ خاص حصے بنائے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو ہماری ٹانگیں ہیں، اینیملز کی بھی ٹانگیں ہیں، لیکن فش کی کوئی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ فش کی ٹانگیں تو نہیں ہوتی نا۔ تو فش تو تیرتی ہے، تو اس کے وہ چھوٹے چھوٹے سے جو پر ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنس، وہ ان فنس کی مدد سے اور اپنی ٹیل، دم کی مدد سے تیرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح جو برڈز ہیں، برڈز اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہیں؟ زبردست، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ونگز۔ تو موومنٹ کے لیے ہماری باڈی کے خاص پارٹس ہوتے ہیں اینیملز کے، جن کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلی جو چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے، نیچے دیکھو، گروتھ۔ آپ کو اس میں کچھ پکچرز نظر آ رہی ہیں، دیکھو کس کس کی پکچر ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا چوزا نظر آیا اور وہ بڑا ہو کر کیا بن رہا ہے؟ ہاں جی، مرغی بن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، اسی طرح آپ دیکھ، سوری، آپ کو ایک چھوٹی سی مانو بلی نظر آئی، کیٹی نظر آئی، کٹن، اور وہ بڑی ہو کے اچھی والی پیاری والی مانو بلی بن گئی ہے۔
اسی طرح سے اگر آپ چوزا لاتے ہو تو وہ بھی تو بڑا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا ہی رہتا ہو، وہ کہتا ہے میں نے تو بڑا ہونا ہی نہیں ہے۔ اور آپ اگر ماما سے پوچھو، آپ بھی پہلے چھوٹے سے بیبی تھے، اب آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہو، 4 کلاس میں آ گئے ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہمارے قد میں اضافہ ہوتا ہے، ویٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تمام اینیملز گرو کرتے ہیں۔ گرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پہلے چھوٹی سے بیبی ہوتے ہیں اور بیبی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فش لاتے ہو، پہلے وہ چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اینیمل جو سے ہیں وہ گرو کرتے ہیں، جبکہ نان لیونگ تھنگس گرو نہیں کرتی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پینسل لائے ہو تو وہ بڑی والی پینسل بن جائے، ٹھیک ہے؟ کاپی آپ لائے ہو اور وہ بڑی سی والی کتاب بن جائے۔ تو نان لیونگ تھنگس گرو نہیں کرتی۔ کون سی چیزیں گرو کرتی ہیں؟ لیونگ تھنگ۔ اچھا، تیسری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ریپروڈکشن۔ ہاں، موومنٹ میں بھی آپ نے اوپر جو ڈائیگرام دیکھی نا، وہ کینگرو چھلانگے لگاتا ہے اور فراگ بھی چھلانگے لگاتا ہے۔ تو ہر جو جانور ہوتا ہے اس میں خاص طرح کی موومنٹ کے لیے پارٹس آف دا باڈی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے پڑھنا ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ریپروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے جیسا ایک جاندار اور بنانا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، بلی ہوتی ہے تو بلی کے گھر میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بلی کو بیبی جو دیتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سی وہ مانو بلی جو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ چوزا جو سا ہے، مرغی کے کیا ہوتے ہیں؟ انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے گوئے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی سی جو سا نا چھوٹا سا وہ بچڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے کیا ہوتے ہیں؟ ہر اینیمل اور پلانٹ بھی اپنے جیسا ایک اور اینیمل یا پلانٹ بناتے ہیں۔ اچھا، ویسے نہیں ہوتا کہ گھوڑا ہو تو اس کا بیبی جو سا نا وہ گدھا ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ گھوڑے کا بیبی کیا ہوگا؟ گھوڑا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بلی کے گھر میں یہ تھوڑی ہوگا کہ ڈاگی ہو جائے، تو بلی کا بیبی کیا ہوگا؟ چھوٹی سی مانو بلی کی، ٹھیک ہے؟ کٹن۔ تو یہ جو ہے نا، ہم کیا اس کو کہتے ہیں؟ ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرح کے ینگ ونس میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بیبی دنیا کے اندر آتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ہمارے جیسا اور جانور جیسا بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان میں جس طرح کے ان کے ماما پاپا ہوتے ہیں نا ویسے ہی وہ ہوتے ہیں، ان کی شیپ اور سٹرکچر چینج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر گھوڑا ہے تو گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے تو اس کا جو بیبی ہوگا اس کی بھی 4 ٹانگیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ مرغی ہے تو مرغی کا جو چوزا ہوگا اس کی بھی 2 ٹانگیں، اس کے بھی اسی طرح سے پر ہوں گے اور ایسا ایسا وہ بڑے ہو کے مرغی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو چینجز آتی ہیں نا بعض جانوروں میں فیزز کے لحاظ سے، کہ جو جب وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی انڈے سے جب باہر نکلتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی شیپ اور سٹرکچر چینج ہوتا ہے۔ تو یہ جو چینجز آتی ہیں ان کی اپیرنس کے اندر، شکل کے اندر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹامورفوسس۔ میں سر مل کر دہراؤ، یہ کیا کہلاتی ہے؟ میٹامورفوسس، ٹھیک ہے؟ میٹامورفوسس کا مطلب ہے چینجز ان اپیرنس، ٹھیک ہے؟ چینجز ان اپیرنس، اس کی شکل و صورت میں، اس کے جسم کے باڈی کے سٹرکچر کے اندر جو چینج آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹامورفوسس۔ اچھا جی، اب آپ پیج نمبر 23 پر آؤ تو وہاں آپ دیکھو کہ آپ کو 2 طرح کے جانوروں کی تصاویر دکھائی گئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لائف سائیکل۔ لائف سائیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور جو سا ہے انڈے سے لے کر پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ تو اس پورے کمپلیٹ پروسیس کو، یا وہ اسی طرح سے اپنے جیسے ینگ ونس بناتا ہے، تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائف سائیکل، یعنی زندگی کا پورا چکر۔ انڈے سے لے کر، جیسے انڈے سے چوزا نکلا، چوزے نے بڑے ہو کر مرغی، اور مرغی نے پھر انڈا دیا تو اسے پھر چوزا، یہ پورا پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ لائف سائیکل۔ تو وہاں آپ دیکھو گے 2 جانوروں کے آپ کو لائف سائیکل، ایک اوپر دکھایا گیا ایک نیچے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھو، میٹامورفوسس 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کو اوپر فراگ کا دکھایا گیا ہے، اس کو آپ دیکھو گے، اور نیچے آپ کو کاکروچ کا دکھایا گیا ہے۔
پہلے ہم فراگ والا جو میٹامورفوسس ہے نا وہ کمپلیٹ دیکھتے ہیں جی. تو پیج 23 پر آپ دیکھ رہے ہو فراگ آپ کو ایک دکھائے گا, لیکن فراگ کا بیٹا دیکھو سٹارٹ کیسا ہے اور اس میں کتنی سٹیجز آ رہی ہیں ٹوٹل. شاباش, وہ جو سائیکل سا بنا ہوا ہے, بالکل ٹھیک. پہلی اس کی سٹیج کیا ہے؟ ایگ. ایگ سے جو ہے وہ پانی کے اندر فراگ انڈے دیتے ہیں, اور انڈوں سے جو ہے نا چھوٹا سا جو نکلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیڈپول. اچھا, اب یہ دیکھو ٹیڈپول فراگ جیسا ہے نہیں ہے نا, اس کی اور فراگ کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے, اور وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مچھلی تیر رہا ہوتا ہے, تیرتی ہے. ٹھیک ہے, تو فراگ سے کیا بنا؟ ٹیڈپول. اچھا, یہ ٹیڈپول جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا, اچھا یہ ٹیڈپول پانی میں ہی رہتا ہے, خشکی پہ نہیں آ سکتا, لیکن جب یہ بڑا ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, تو یہ بن جاتا ہے چھوٹا سا فراگلیٹ. ٹھیک ہے, یعنی مینڈک کا بیبی. تو یہ جو فراگلیٹ ہوتا ہے نا یہ پانی سے باہر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فراگلیٹ جو ہے نا, اب آپ اگر آپ دیکھو تو اس کی شکل جو سی ہے وہ بڑے والے مینڈک سے ملتی جلتی ہے. تو یہ کتنی سٹیج ہوگی؟ تیسری. پہلی سٹیج کون سی تھی؟ ایگ. دوسری سٹیج کیا تھی؟ شاباش, ٹیڈپول. اور تیسری سٹیج کیا ہے؟ فراگلیٹ. ٹھیک ہے, اچھا چوتھی سٹیج کیا ہے؟ وہ ہے اڈلٹ فراگ. بڑا سارا فراگ بن گیا مینڈک. تو اس طرح فراگ کی کتنی سٹیجز ہوئی؟ 4. اچھا, اب نیچے کاکروچ کی آپ دیکھو تو کیا اس کی بھی 4 ہیں؟ ہاں دیکھو لگ شاباش ڈائیگرام. زبردست, یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھو کتنی سٹیجز ہیں کاکروچ کی؟ وہ بھی 4 ہیں. نہیں, وہ 4 نہیں ہے. وہ کتنی ہے؟ 3. زبردست. تو اس کا مطلب ہے بعض جانوروں کی 4 سٹیجز ہیں اور بعض کی کتنی ہیں؟ 3. جن کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ میٹامورفوسس. وہ کیا کہلاتی ہے؟ کمپلیٹ, یعنی مکمل 4 سٹیجز سے وہ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں انڈا, پھر اس کا چھوٹا سا حصہ جس کی شکل ڈیفرنٹ ہو, پھر اس کے بعد وہ اگلی سٹیج پر آتا ہے, پھر اس کے بعد چوتھی سٹیج پر آتا ہے. اچھا, کاکروچ میں آپ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ پہلے انڈا, پھر نمف بنا, NYMPH, نمف بن گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا بن گیا؟ کاکروچ. یعنی اس میں تیسری سٹیج نہیں آئی, ڈائریکٹ چوتھی سٹیج آ گئی ہے. تو جس میں تیسری سٹیج کھا جائے وہ نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکمپلیٹ میٹامورفوسس. یہ کیا کہلاتی ہے؟ انکمپلیٹ, نامکمل ہے, کیونکہ اس میں چاروں سٹیجز نہیں آئی. کتنی سٹیجز آئی ہیں؟ 3. اچھا, اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھو جو کمپلیٹ میٹامورفوسس ہے نا, تو اس کی ایگزامپل تو جیسے بٹرفلائی ہے. بٹرفلائی انڈا دیتی ہے, پھر اس سے لاروا نکلتا ہے, پھر وہ پیوپا بنتا ہے, اور پیوپے سے وہ کمپلیٹ جو ہے نا بٹرفلائی بن جاتی ہے. 4 سٹیجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو انکمپلیٹ میٹامورفوسس ہے اس کی ایگزامپل ہے جیسے ڈریگن فلائی ہے. اس میں ڈریگن فلائی انڈا دیتی ہے, پھر نمف بنتا ہے اس میں, اور نمف سے کیا بن جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک, ڈریگن فلائی. تو کمپلیٹ اور انکمپلیٹ میٹامورفوسس میں کیا فرق ہوا؟ زبردست. کمپلیٹ میٹامورفوسس میں کتنی سٹیجز ہیں؟ 4, اور انکمپلیٹ کے اندر 3. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم ایک دفعہ پہلے دوہرا لیتے ہیں. ہم نے کریکٹرسٹکس کتنی پڑھی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ موومنٹ, گروتھ اور ریپروڈکشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کہا اس کی جو چینجز ان اپیئرنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹامورفوسس. اور میٹامورفوسس کتنی طرح کی ہم نے پڑھی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ کمپلیٹ اور انکمپلیٹ. اور کمپلیٹ میں اور انکمپلیٹ میں فرق کیا ہے؟ زبردست. کمپلیٹ میں 4 سٹیجز آ رہی ہیں اور انکمپلیٹ کے اندر 3 سٹیجز آ رہی ہیں. میرا بیٹا اب آپ نے بک سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے.